الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حج عمرے کے مثال میں آج ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو حاجیوں کی غلطیاں ہیں، یعنی کہ حجاج کی غلطیوں پر ان کو تنبیہ، یعنی کہ کون کون سی حجاج غلطیاں کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور دیکھیں، جب ہم حج عمرے کے مسائل سنت کے مطابق مصنون طریقہ سیکھتے ہیں نا، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سی غلطی کر رہا ہے یا کون سا کام صحیح کر رہا ہے، کون سا نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ مسائل لازمی سیکھنے چاہیے حج عمرے کے جانے سے پہلے۔ اسی طرح جیسے آج ہم دیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ غلطی حجاج کی جو کرتے ہیں وہاں پہ خانہ کعبہ میں، بعض حجاج کعبہ کے دیواروں اور غلاف کے مقام ابراہیم حرم کے اور دروازے کو چھو چھو کر برکت حاصل کرتے ہیں۔ دیواروں کو، غلاف کو، یہ مقام ابراہیم کو، حرم کی دروازے کو ہاتھ لگا لگا برکت حاصل کرنا۔ دیکھیں، برکت ہمیں وہی لینی چاہیے جو ثابت ہو قرآن و سنت سے۔ جیسے زمزم ہے، برکت ہے، پئیں بھی، اوپر بھی بہائیں، تو جہاں جہاں ثابت ہو وہاں کریں۔ اسی طرح بعض عورتیں حرام کا لباس جو ہے نا وہ محدود رنگ پہنتی ہیں، محزوم شکل کا پہنتی ہیں، کوئی محدود شکل بنا لیتی ہیں، یہ بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح احرام کے درمیان تلبیہ چھوڑ کر آپس میں فحش گفتگو کرنا، مشغول رہنا فضول گفتگو میں، یہ بھی غلطی ہے۔ بعض لوگ بیت اللہ کا جو ہے نا اور کعبۃ اللہ کا دیکھ کر ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور اس طرح دیکھتے ہیں، تو یہ بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ ہاتھوں کو اس طرح اوپر بلند کرنا اور مخصوص دعائیں سمجھنا کوئی یا کوئی، تو یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال آپ کوئی بھی دعا آپ دے کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مخصوص کچھ صحابوں سے آثار ملتے ہیں، تو جیسے عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر، ان سے کچھ چیزیں ملتی ہیں، عبداللہ ہے تو عمر ہیں یا عبداللہ بن عمر ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ کوئی مخصوص دعا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں اور قبولیت ہوگی دعا کی، جیسے خصوص لوگوں نے بنایا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بیت اللہ کو یا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح طواف اور سعی کے چکر میں ایک خاص دعا پڑھنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طواف اور سعی میں ایک ساتھ اجتماعی بلند آوازیں کرنا، دعائیں پڑھنا طواف میں سعی میں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ فرض نماز کے وقت لوگ سعی اور طواف کے چکر نہیں چھوڑتے، یعنی کہ سعی کی کرتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں، چھوڑ دینا چاہیے نماز کے ٹائم۔ اسی طرح جبل رحمت یا اس کے پاس ہی وقوف کو ضروری سمجھنا عرفات کے موقع پر، یعنی کہ کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، آپ کہیں پہ بھی عرفات کے مقام پہ ٹھہر سکتے ہیں۔ اسی طرح حدود عرفہ کے باہر وقوف کرنا، جیسے وادی عرفہ، وادی اریانہ یا عرفہ کے جنوبی علاقہ، تو دیکھیں حدود عرفہ کے باہر وقوف نہ کریں، اندر۔ اسی طرح عرفہ کے دن کھانے پینے کے خیموں کے چکر کاٹتے رہنا، اس میں مشغول رہنا کھانے پینے میں، تو یہ بھی غلطی ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلے بغیر مغرب عشاء کی نماز ادا کیے لوگ کنکریاں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مزدلفہ میں مشعر حرام ہی کو وقوف کی جگہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بعض حجاج مزدلفہ میں بالکل نہیں رکتے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح 10 ذوالحج کو سارے اعمال ترتیب وار ادا کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے، بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ تینوں جمعرات کو شیطان سمجھ کر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر کنکریاں مارتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح بغیر کسی شرعی عذر رمی جمعرات کے لیے کسی اور کو اپنا نائب مقرر کرنا، یہ بھی غلطی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اسی طرح حجاج سے جو حجاج کا جو سب سے بہتر جو کام ہے حجیوں کے لیے، وہ یہی ہے کہ عورتوں کا احرام میں زیب و زینت اور بے پردگی کا لباس سے بچنا۔ عورتوں کو چاہیے کہ زیب و زینت و احرام میں اور بے پردگی سے بچیں۔ احرام کی حالت میں دعائیں، تسبیحات، قرات، قرآن کی تلاوت، یہ زیادہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام مسجد حرام میں داخل ہوتے تو اپنا دایاں پیر رکھتے پھر بسم اللہ پڑھتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جو دعائیں ثابت ہے وہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، جو جامعہ الدعا ثابت ہے وہ پڑھیں۔ اسی طرح صحیح اور طواف کے چکر میں اپنے اکیلے اور منفرد دعا کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ چیز صحیح ہے۔ اسی طرح جماعت سے نماز ادا کرنا یہ واجب ہے، یہ لحاظ رکھیں، پھر دوبارہ وہی سے آپ صحیح اور طواف شروع کریں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا لیکن عرفہ پورا وقوف کی جگہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا عرفہ پورے کا پورا وقوف کی جگہ ہے لیکن وادی اریانہ سے دور رہو۔ اسی طرح توبہ استغفار اور ذکر اذکار میں مشغول رہنا چاہیے۔ اسی طرح شروع میں پہلے اذان دی جائے گی
پھر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے نا، مشروع یہی ہے۔ اسی طرح جیسے مغرب اور عشاء کی نماز دیکھیں، جب آپ مزدلفہ میں جاتے ہیں نا، عرفہ کے جو عرفات کے مقام کے بعد آپ نے پھر شروع غروب ہونے سے تک رکنا ہے وہاں پہ، اس کے بعد پھر آپ نے مغرب عشاء جا کے پڑھنی ہے مزدلفہ میں، ایک اذان دو اقامت کے ساتھ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد الحرام میں میں رکا ہوں، لیکن پورا مزدلفہ رکنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب جو مسجد الحرام میں دوسری چیز یہ وقوف ہے جو مزدلفہ ہے، یہ واجب ہے۔ اسی طرح ترتیب وار جو رمی جمعرات کو ادا کرنا، اگر آسانی ہو تو اس کے بعد ترتیب وار ادا کر سکتے ہیں، یہ مستحب ہے، جیسے رمی جمعرات، قربانی کرنا، بال کاٹنا، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح رمی جمعرات ادا کرنا یہ عبادت ہے اور اللہ کا شاعر میں سے ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جو سنت بہتر تھے وہ بیان کر دیے، جو مسائل صحیح نہیں تھے وہ بھی ہم بیان کیے۔ اسی طرح ہم آگے دیکھیں گے حج کے ارکان، واجبات، حج کی اقسام، یہ ساری چیزیں ہم آگے دیکھیں گے۔